نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ مریم میں ہم انبیاء کی چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھ رہے ہیں۔ باتیں بڑی بڑی ہیں، یوں سمجھے کہ مختصر چیزیں، مختصر میں بھی یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے کہ دیکھو لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگوں کی صفات۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، ذکر کیجئے کتاب میں، قرآن میں، کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہم نے کافی دفعہ پڑھا، ہم ان کے بارے میں بہت اچھا جانتے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور ان کے بارے میں نا کافی انفارمیشن ہے ہمارے پاس، فرعون کا واقعہ اور ان کے کوہ طور کا واقعہ، پھر بنی اسرائیل، چونکہ موسیٰ علیہ السلام جب تھے تبھی بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگتی تھی، سوال کرتی تھی، تو پھر بہت سے سورۃ بقرہ کے اندر جو زبان میں ہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو جاتا ہے، آدم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہاں پہ پھر یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، ذکر کیجئے اس کتاب میں موسیٰ کا، انہو بے شک وہ کانا تھا، وہ مخلصاً خالص کیا ہوا، مخلصاً خالص کیا ہوا، چنا ہوا، ٹھیک ہے۔ وکانا اور تھا وہ رسولاً ایک رسول، نبی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے منتخب کیا، چوز کیا، کس چیز کے لیے؟ ان کی خاص صفت کیا تھی؟ یاد ہے آپ کو ان کی خاص کوالٹی کیا تھی کہ جو باقیوں کو نہیں دی گئی؟ اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ سے کلام کرنا، ہم کلامی جو ہے یہ ان کی ایک صفت رہی، اور اسی لیے اللہ نے کہا انہو کان مخلصاً، بے شک وہ تھا خالص کیا ہوا، وہ تھا چنا ہوا۔ سورۃ اعراف آیت 144 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک موسیٰ میں نے تجھے اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر چن لیا، پس لے لے، کیا لے لے؟ جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو منتخب کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تو اس کو وہ سیٹ لے لینی چاہیے اور اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، نخرے نہیں دکھانے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ بڑے چنے ہوئے لوگوں کو کچھ خاص چیزیں عطا کرتے ہیں، مثلا اللہ نے آپ کو قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو لے لینا چاہیے اور ساتھ ہی شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چن کر ان کو ساتھ ہی بتایا کہ اب تمہارا کام کیا؟ شکر ادا کرنا۔ وہ کیا نا رسول النبی، یا وہ ایک رسول النبی تھے۔ رسولن کا جو لفظ ہے، لفظی مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیجنا، اور نبیہ اس کے دو روٹ ورڈ ہیں، نون با الف یعنی حمزہ، نبا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خبر، عام خبر نہیں بلکہ جو بڑی عجیب یا اہم ہو، اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے نبوہ، نون با واو، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیلا، بلند مقام۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کی وحی آئے وہ نبی، اور ان میں سے جو خاص ہیں اور امت رکھتے ہیں یا کتاب رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ رسول ہے۔ سمجھ آئی؟ رسول صاحب شریعت انسان کو کہتے ہیں، اور نبی جو پچھلی شریعتوں کا پابند ہوتا ہے اور پچھلے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پہ دونوں ورڈز استعمال کیے گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور دونوں لفظ استعمال کرنے میں حکمت کیا ہے؟
دونوں الفاظ استعمال کرنے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف کسی کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک داعی ہی نہیں بس، بلکہ وہ نبی بھی تھے اور وہی الہی سے سرفراز تھے. ان کی ایک اپنی شریعت تھی، ان کی ایک اپنی اللہ کی طرف سے ان کو وحی کی جاتی اور ان پر کتاب بھی نازل ہوتی. ٹھیک ہے، اس لیے ان کے لیے رسولن بھی آیا اور نبیہ بھی آیا. اور پھر کیا کہا، وَنَادَيْنَاهُ، اور پکارا ہم نے. کیا پکارا؟ پکارا ہم نے اسے من جانب الطوری، جانب سے طور کی، الایمنی، دائیں. وقربناہ، اور قریب کر لیا ہم نے اسے، نجیہ، سرگوشی کے لیے. نجیہ لفظ بھی، نجیہ ایک نام بھی ہے گرلس کے لیے، یہ نام کے طور پر استعمال کیا ہے نجیہ. یہ اس لیے بتا رہے ہیں اگر آپ کو قرآن میں سے کوئی نیمس آپ سلیکٹ کرنا چاہیں نا تو یہ ایک نام ہے، بڑا پیارا بھی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سرگوشی کرنا، راز کی بات جس بندے کے ساتھ کی جاتی ہے نا اسے بھی کہتے ہیں نجیہ. اور راز کی بات کس سے کی جاتی ہے، سرگوشی کس سے کی جاتی ہے، جو خاص و خاص بندہ ہوتا ہے، جو مقبول ہوتا ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مقبول بنایا، دوسروں سے زیادہ اہم اور چنا ہوا بندہ بنایا اور ان سے سرگوشیاں کی. اب وہ سوچے اللہ کسی سے سرگوشیاں کرے، کتنی خوبصورت بات ہے نا. اب دیکھیں ابراہیم کی کوالٹی، وہ اللہ کے دوست تھے، اللہ نے ان کو خلیل کہا، ہی از مائی بیسٹ فرینڈ. اللہ جن کو دوست کہے کیا ہی کہنے. اور دیکھیے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر بڑی بار کیا، ان کا واقعہ ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور ان کی ایک کوالٹی نجیہ، اللہ کے رازدان ہیں، اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہیں، کانوں میں باتیں کرتے ہیں. جس کو اللہ کی آواز سنائی دی یا اللہ سے گفتگو ہو، اس بندے کا تو کیا ہی مقام ہو سکتا ہے. تو قربنا، قریب کر لیا، دو طرح سے، حصی اور معنوی طور پہ قریب کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ حصی طور پر قریب کرنا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس نہیں بٹھایا تھا یا آسمان دنیا پہ نہیں لے کے گئے تھے، یعنی معنوی طور پر قریب کیا، ان کو قرب عطا کیا تاکہ وہ اللہ کی جانب لپکیں، ایک الگ سے اللہ کی طرف جائیں اور اللہ کی بات سنیں، اللہ سے گفتگو کر سکیں. اب یہ ہے کہ طور کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ. طور پہاڑ کا، بعض خاص پہاڑوں کا نام بھی طور ہے، لیکن طور کہتے ہیں پہاڑ کو. طور سینین، یہ آپ نے پڑھا نا، طور سینین، طور سینا، تو سینا کا پہاڑ. جانب طوری، طور کی جانب یعنی پہاڑ کی جانب. تو یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدین سے واپس جب مصر جاتے ہوئے پیش ہوا، جب اپنی فیملی کے ساتھ مصر جا رہے تھے. آپ کو یہ واقعہ پتہ ہی ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا ہوا تھا کسی آدمی کے ساتھ، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کی مسٹیک ہے یا نہیں، تو پھر آپس میں انہوں نے ایک ایسے بندے کا ساتھ دیا کہ جس کی غلطی تھی. خیر ان کو اچھا تھا، وہاں سے وہ چلے گئے. اور آپ کو پھر یاد ہے کہ انہوں نے ایک دو عورتیں بھی تھیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی حیا والی تھی، اور ان کو پانی بھر کے دیا، پھر ان میں سے ایک کے ساتھ شادی ہو گئی. تو یہ سارا واقعہ اس طور کی جانب جانے سے پہلے، جب وہ واپس مصر آ رہے تھے مدین سے، تو راستے میں ان کو پہاڑ کی طرف سے ایک روشنی آئی، اور پھر وہ اس کی طرف لپکے، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ سے بات کا سلسلہ شروع ہوا. اور جو ہے نا آگ تھی نا، آگ، تو وہ آگ کس جانب تھی، دائیں جانب.
یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دائیں جانب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے الفاظ کی صورت میں سنا. اور بعض لوگ اللہ کے نا کلام کے قائل نہیں ہیں. ابھی آپ نے عقیدہ کی خیر کتاب نہیں پڑھی، معتزلہ فرقہ، اور بھی بہت سے فرقے ہیں. تو ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو اللہ کی صفات کا قائل نہیں، یعنی اللہ سن نہیں سکتے، ان اللہ کے کان نہیں ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بھی نہیں ہیں. اللہ کیوں بولیں گے؟ اللہ کی شان کے خلاف ہے بولنا. تو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیا انہوں نے اپنے عقیدے میں. تو خاص طور پہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا تھا نہ حرف تھے نہ آواز تھی، بلکہ کانوں نے نہیں بلکہ تمام اعضاء کے ساتھ وہ کلام سنا گیا تھا، جس سے ان کو یقین ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جیسے ایک سمے الہام ہونا. تو ایسا نہیں ہے، اللہ کی آواز تھی اور اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. خیر، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو، اللہ کی کمیونیکیشن شروع ہوئی. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتہ نہیں بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں اللہ کے کلام کے درمیان کوئی فرشتہ حائل نہیں تھا، ٹھیک ہے، بلکہ ڈائریکٹ گفتگو شروع ہوئی. وہی میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ کی کیسی آواز ان کی. کچھ موویز بنائی ہوئی ہیں نا اس پر، تو خود سے ایک آواز تو دیکھیے نا. اللہ کہتے ہیں لئی سے کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں. تو یہ جو ہم موویز وغیرہ دیکھ رہے تھے تو ہم نے گویا کہ اللہ کی نعم البدل کو نعوذ باللہ اس میں کرنے کی کوشش کی. آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کلامی. تو یہ چیز جو ہے نا انسان کو تھوڑا سا سپریس کرنا چاہیے. بنانے والے تو فتنے پھیلا رہے ہیں، لیکن جو دیکھنے والے ان کو بھی اس چیز سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ان واقعات کو پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی جو پرسنالٹی ہے ویسی ہی نظر آتی جیسے ہم نے اس مووی میں دیکھی ہوتی ہے. اب بچپن میں لا علمی میں یوسف کی جو بنائی گئی ہے نا اس کو دیکھنے کا، بلکہ وہ بہت ان بھی ہوئی تھی، تھمبنیلز بھی آتے ہیں. اب یہ کہ جب بھی قصہ یوسف پڑھتے ہیں تو یوسف علیہ السلام تو اتنی خوبصورت ہے، تو وہ انسان ایک عام سا انسان ہے، اس کی شکل ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، پھر اس سے ہم ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پرہیز ہی کریں، شبہات سے بچنا چاہیے. ہم خود امیجن کر لیں، اور ہماری امیجنیشن جو ہے نا جب ہم کمپیئر کریں گے قیامت کے دن تو ہم واقعی حیران رہ جائیں گے کہ کتنے خوبصورت اور کتنے پرسنالٹی والی شخصیات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو نبی بنا کر بھیجا. پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بس فزیکلی طور پر بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. لیکن نا موسیٰ علیہ السلام نے کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا ڈر گئے، کیونکہ ان کو فرعون سے تھوڑا سا، کیونکہ فرعون تھا اس وقت کا بادشاہ، اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے جاتے ہوئے تھوڑے سے ہچکچا رہے تھے، ہیزیٹیشن فیل کر رہے تھے. تو کیا ہوا کہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میری جو ہے نا میرے بھائی کے ذریعے مدد کریں. سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیٹیل میں ان کی یہ ڈسکشن بتاتے ہیں. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، کہ میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرا بھائی ہارون علیہ السلام کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کی مدد چاہی. یہ کیا ہوا؟ دعا کی نا انہوں نے جب وہ فرعون کی طرف جانے لگے تھے. تو جب بھی آپ کو کسی چیز کا ڈر ہو اللہ سے مانگا کریں، یار آپ اس فلاں بندے کو میرے لیے مددگار بنا دیں، اس کو میرا ہیلپر بنا دیں، اسسٹنٹ بنا دیں. اب وہ خود بھی اپنے بھائی کو کہہ سکتے تھے نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تو
ان کے کہنے میں اور اللہ کے کہنے میں فرق ہونا تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے لہو اسے من رحمتنا اپنی رحمت سے اخاہ اس کا بھائی ہارون، ہارون نبیہ نبی بنا کر. اب ان کے لیے رسولہ نہیں آیا کیونکہ نبی اور رسول میں ڈفرنس ہے. رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، تو نبی کیونکہ وہ ان کے ہیلپر تھے، ان کے اسسٹنٹ تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اگر خود کہتے تو شاید ان کی بات نہ مانتے یا اس قدر اس بات کی اہمیت نہ ہوتی، لیکن اللہ نے ہارون علیہ السلام کو ان کا رائٹ ہینڈ بنا دیا. اب وہ دونوں بھائی چلے اور پھر ان کے سامنے جا کر انہوں نے ڈسکشن کرنی تھی. اب وہ ایک اکیلا ایک ہی ہوتا ہے، جب دو اس کے ساتھ ایک سے ایک مل جاتا ہے تو 11 بن جاتے ہیں اور پاورز بڑھ جاتی ہے، انسان کے اندر ہمت آ جاتی ہے. اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم بھی کرنا ہو اور ہمیں لگے کہ ہم نے کسی فرعون کے سامنے جا کے بات کرنی تو اللہ سے نہ کسی ہیلپ کی دعا کیا کریں. جی یہ جو ویڈیوز دیکھنے کا موقف ہے نا، یہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان قرآن اور حدیث دیکھیں. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ریالٹی بیس پہ نہیں، بہت سی غلط چیزیں ایڈ ہیں. یوسف علیہ السلام کے قصے میں اتنی غلط چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہیں ساری. ایون کہ وہ صورت کا نام بھی نہیں ہے جس کو زلیخا کہا جاتا ہے. تو اس لیے کہ غلط انفارمیشن ہمیں ملتی ہے. انفارمیشن لینی ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں. اس لیے عورتیں بھی ظاہری بات ہے، اس لیے بہتر ہی ہے نا شبہات سے بچنا چاہیے. بہتر یہ کہ انسان نہ دیکھے. پھر ایسا ہوتا ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں پھر آپ ڈاؤٹس میں چلے جاتے ہیں کہ یہ ادھر تو میں نے ایسے دیکھا تو یہاں پہ. تو قرآن سے سیکھیں، جتنا قرآن نے بتایا اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے، نالج کے لیے، لرننگ پوائنٹس کے لیے اتنا کافی ہے. تدبر کے لیے آپ وہ سوچیں یوسف علیہ السلام کی مووی دیکھ کر آپ نے وہ لرننگ پوائنٹس نہیں نکالیں گے جو آپ نے تفسیر کے ساتھ سیکھی. کیا خیال ہے؟ میرا خود اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کی تفسیر کو پڑھتے ہوئے سیکھا نا، وہ نہیں سیکھ پائے. ہم دیکھ تو ہم صرف تبصرے کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کسی کی ڈریسنگ دیکھ لی، کسی کا لائف سٹائل دیکھ لیا، پھر نیمز لے لیے. وہاں تو خود سے اتنے زیادہ نیمز رکھے ہوئے ہیں، تو بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں وہاں. بس مین جو واقعہ وہ اندر ایڈ کر کے نا تو کہانی بنا لی ہے. اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا اگر واقعہ ڈیٹیل میں دیکھیں تو کافی لمبی بحث ہوتی ہے، لیکن آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی واقعہ کا تو آپ کو پتہ ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور ایک ایک پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب میں نے پہلی بار سیکھا تو مجھے کس چیز نے امپریس کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ سب کو آتا ہے نا، تو بس ریویژن کے لیے کہ آپ ریوائز کر لیں اور اس کو اپنے لیے ایز اے لرننگ پوائنٹ لے لیں. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اللہ نے اپنی رحمت سے اخاہ ہارون نبیہ ان کے بھائی کو نبی بنا دیا. وَاذْكُرْ فِی الْکِتَابِ اسماعیل، ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کا. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہونے لگا. انہ کان صادق الوعد، سچا وعدے. ان کی کوالٹی کیا بتائی؟ وعدے کی سچائی، کمٹمنٹ پوری کرنے والا، وفادار، اپنی بات سے مکرنے والا نہیں. باپ کو جب کہا کہ اے باپ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس کے بعد جب رستے میں گئے شیطان نے وسوسے ڈالے، پھر بھی اپنے وعدے سے نہیں پلٹے اور اپنے باپ سے جو وعدہ کیا چوری کے نیچے لیٹ گئے، اف تک نہیں کہا. کہاں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ مجھے لے جائیں، جیسے اللہ کہتے ہیں ویسے کریں. تو اسماعیل کی یہاں پہ ایک صفت بیان کی گئی، وعدے کی سچائی. یہ 5واں قصہ اسماعیل علیہ السلام کا.
اور یہاں سے جو شروع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور تمام اعجاز کے باپ تھے. انبیاء وعدے کے سچے ہوتے ہیں لیکن اسماعیل علیہ السلام میں اس سے خاص طور پہ پائی جاتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مریم کے اندر نا جو بیسک کوالٹیز ہیں نا ان کا ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے ان کا وصف یہ تھا کہ انہوں نے وعدے کے ساتھ انشاءاللہ کہا, ستجدونی انشاءاللہ. پھر یہ کہ انہوں نے وعدہ اپنا پورا کیا. اور اسلام میں بھی کمٹمنٹ پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو سفیان نے کے پاس اقرار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز, حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا نا, ہمیں نماز, سچ, پاک دامنی, وعدہ پورا کرنے اور ایمانت ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کو منافق کی 3 نشانیوں میں سے ایک قرار دیا. تو اسماعیل علیہ السلام کے قصے سے اللہ نے ہمیں کمٹمنٹ کو پورا کرنے کا درس دیا ہے. ٹھیک ہے, وعدہ پورا کریں, ان پیغمبروں سے سیکھیں جن کا ذکر قرآن میں ہے. سیدھا رستہ دکھاتے ہیں یہ قصے. ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا رستہ جن پر تم نے انعام کیا. تو انعام والے لوگ کون ہیں؟ وہ جو انعام والے لوگ ہیں نا ان کا ذکر سورہ مریم کے اندر ہے. سورہ مریم ہمیں بتا رہی ہے کہ کن کن لوگوں میں پر اللہ نے اپنا انعام کیا. ٹھیک ہے, اور انبیاء ہیں. تو انبیاء کے واقعات سے ہم نے اپنے لیے سیدھا رستہ ڈھونڈا, سیدھا رستہ تلاش کرنا. اکثر ہم کمٹمنٹ میں تھوڑے کمزور ہوتے ہیں, کمٹمنٹ پوری نہیں کر پاتے. اس لیے جب بھی کسی سے وعدہ کریں تو وعدہ پورا کرنا چاہیے, وعدہ پکا ہونا چاہیے. ایک دو ضعیف واقعات اسماعیل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے. ایک واقعہ کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایک آدمی سے اس کے آنے تک کی جگہ میں رہنے کا وعدہ کیا, وہ بھول گیا تو ایک دن رات اس کے آنے تک اسماعیل علیہ السلام وہی ٹھہرے رہے. کچھ نے کہا 1 سال تک وہی ٹھہرے رہے, اس لیے اللہ نے کہا انہ کان صادق الوعد. تو ایسا واقعہ جو ہے نا ہمیں حدیث سے نہیں ملتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز ایسا واقعہ بیان نہیں کیا, اس لیے ہم اس تفسیر کے اندر اس کو ایڈ نہیں کریں گے. ہم یہی کہیں گے کہ جو قربانی کا وعدہ, ذبح ہونے کا وعدہ انہوں نے کیا تھا وہ اللہ سے انہوں نے پورا کیا. چھری کے نیچے لیٹ کر یہ نہیں کہا بابا تھوڑی دیر ٹھہر جائیں, 10 منٹ دے دیں, 5 منٹ دے دیں. ایک دفعہ جب سوچا قربانی کا تو پھر اپنی زندگی کے بارے میں سوچا بھی نہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے تو کہا نا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, اور وہ تھا ایک رسول اور نبی. اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا تھا. اس قسم کا واقعہ اللہ کے نبی سے بھی منسوب ہے, باقی منسوب ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 دن تک وہی ٹھہرے رہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا کہ ایک آدمی نے آنے کا وعدہ کیا تو 3 دن تک اللہ کے نبی ٹھہرے رہے. بہت سے ایسے واقعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کیے گئے ہیں. اس میں سے کچھ من گڑت ہے, موضوع روایات ہیں, اور کچھ ضعیف بھی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکلے ہوئے ہیں, اللہ ہمیں نالج دیتے جائیں گے انشاءاللہ. اب کیا اسماعیل علیہ السلام کی ایک اور خوبی, ٹھیک ہے, یہ پوائنٹس لکھتے جائیں گے. اسماعیل علیہ السلام کے قصے سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمٹمنٹ, اور وہ پوری کرنی ہے. جب بھی کسی سے کمٹمنٹ کریں پوری کریں. اللہ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں, اللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا, پھر جھوٹ بولتے ہیں. اللہ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں, اللہ آج کے بعد نمازیں نہیں چھوڑنی, پھر چھوڑ دیتے ہیں. اللہ آج کے بعد میں نے وقت پہ نماز ادا کرنی ہے, پھر کلاس ضرور لینی ہے, لیسن ضرور یاد کرنی ہے, ایمانت داری کا خیال رکھنا ہے. تو پھر ہم کمٹمنٹ توڑتے, اس لیے ہم صادق الوعد کے انڈر نہیں آ سکتے. صادق الوعد کے انڈر کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام, جنہوں نے ایک بار اللہ کے خاطر قربان کرنے کا سوچا, کر کے دکھایا. اس کے علاوہ ان کی خوبی وکان یأمر اہلہ, اور وہ تھا حکم دیتا اپنے گھر والوں کو, بالصلاۃ, نماز کا, والزکاۃ, اور زکوٰۃ کا, وکان عند ربہ مرضیہ, اور تھا وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ. ایک اور خوبی, اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل ویال کو بھی اللہ کی طرف بلاتے تھے, اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے, نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. صرف اپنی فکر نہیں تھی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنے آپ اور اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ٹھیک ہے, تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے ساتھ سیدھے راستے پہ چلانا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ویسا کیا. ان کی مثال کہ انہوں نے اپنے بابا کو
بابا کی آخرت کا خیال رکھا، انہیں والد محترم کی آخرت کا خیال کیا۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے کنبے قبیلے کی آخرت کا خیال رکھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے کس کا خیال رکھا؟ اپنے اہل ویال کا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ میں کہ ان کا پورا پورا گھرانہ کیا تھا؟ مسلم تھا۔ دونوں بیویاں، دونوں بیٹے، پھر بیٹوں سے جو انبیاء پے در پے آئے، تو اللہ نے ان کی ایک خاص صفت رکھی تھی، گرچہ وہ باقی لوگوں کو مسلمان نہیں کر سکے، اسلام کی طرف نہیں بلا سکے، لیکن اپنے گھر والوں کو جنہوں نے کیا وہی ان کے لیے ایک بہت بڑی سمجھیں اچیومنٹ تھی۔ تو آپ کا سب سے پہلا کام بنتا ہے کہ آپ تبلیغ کا آغاز جب بھی کریں اپنے گھر والوں سے کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توحا کے اندر آیت 132 میں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس پر خوب پابند رہیں۔ ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تجھے رزق دیں گے، اچھا انجام تقویٰ کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس بات کی ٹینشن نہ لیں کہ لوگ آپ کو کیا کہیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو سب سے پہلے اپنے ریلیٹیوس کو بلایا، ان کو ایک دعوت دی، کھانا کھلایا اور پھر ان کو توحید کی طرف بلایا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے انہوں نے اپنا تبلیغ کا کام گھر سے شروع کیا تھا۔ تو اگر ہمیں واقعی اپنے گھر والوں سے محبت ہے نا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ گھر والوں کا ہمارے ساتھ دین پہ نکلنا ہمارے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتا ہے، لیکن سب سے مشکل بھی ہوتا ہے ان کو سیدھے راستے پہ چلانا، ان کو اللہ کی بات بتانا، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، ان کو حقیقی راہ پہ چلانا۔ جیسے آج ہم نماز کے لیکچر میں بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمیں تھوڑے تھوڑے پوائنٹس بتانے چاہیے، ایک دم تو نہیں ہم ان کو صحیح کر سکتے، لیکن جیسے جیسے آپ سیکھتے جائیں آپ کو لگتا ہے یہ میجر پرابلم ہے، اس سے تو بہت زیادہ اسلام میں مسائل آتے ہیں، ڈسٹرب ہوگا، سوال ہوگا، تو ان پوائنٹس پہ ضرور غور و فکر کیا کریں، اور اپنے پیرنٹس کو، اپنے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، اپنے کزنس کو، جتنے جتنے آپ کا اختیار ہے لوگوں کو سمجھائیں، گائیڈ کریں۔ گھر والوں کو صرف زبان سے نہیں سمجھانا، گھر والوں کے عملی نمونہ۔ گھر والے ہماری زبان سے، آرڈر سے، نصیحت سے نہیں سیکھتے، وہ کس سے سیکھتے ہیں؟ گھر والے عملی نمونے سے سیکھتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ بنیادی رول ہوتا ہے ماں کا۔ یقین جانے ماں کا جو رول ہوتا ہے نا اولاد کے لیے، وہ سب سے بہترین رول ہوتا ہے۔ جب بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہوتا ہے، پیدائش سے پہلے جب بچے ایکسپیکٹ کرتی ہے، کوئی بھی خواتین میں سے کوئی بھی عورت ایکسپیکٹ کرتی ہے، تو وہ اس دوران جو ایکٹیویٹیز کرتی ہے بچے کی تربیت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ کل بھی یہ ڈسکس کر رہی تھی ہم گھر میں، اس پوائنٹ پہ میں بتا رہی تھی اپنی سسٹر کو کہ اس طرح سے جب ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو تب پہلی بار میری والدہ محترمہ مجھے بتا رہی تھی کہ جب آپ میری طرف سے بتانے لگی کہ جب میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو اس وقت میں قرآن بہت زیادہ پڑھا رہی تھی لوگوں کو، اسٹوڈینٹس کو، بہت زیادہ اسٹوڈینٹس آیا کرتے تھے۔ تو مجھے دراصل یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شاید وہ چیز جو ہے نا آپ کے اندر پیدا کر دی ہے۔ فرسٹ ٹائم کل مجھے پتہ چلا، مجھے بہت اس چیز کی خوشی بھی ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی جو چیزیں انسان کرتا ہے نا اس دوران، تو اللہ وہ اولاد کے اندر ضرور پیدا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ماں ایک بنیادی رول ہوتی ہے، اس لیے اپنی تربیت کرنی ہے تاکہ اپنی اولاد کے، اپنے اہل و عیال کی تربیت بھی کر سکیں انشاءاللہ۔ تو آج کا بیسک پوائنٹ کہ اپنے گھر والوں کی تربیت پہ کیسے کام کرنا ہے، آپ نے نا کچھ سوچنے ہیں پوائنٹس، کس طرح سے نا کچھ بھی آپ لکھے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے گھر والوں کو حکمت عملی کے ساتھ باتیں سمجھا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے سمجھائی بھی ہوں، اپنا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے، دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔